لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات. اذان محترم، سورہ مائدہ کی 35ویں آیے شریفہ کے ضمن میں مسلسل 2 دنوں سے آپ گفتگو سماعت فرما رہے ہیں، اور اسی سلسلے کی آج کی اس مجلس میں مجھے چند باتیں، بلکہ یوں کہا جائے کہ چند اہم باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں کہ جن کو سماعت کرنے کے لیے اور جناب صدیقہ طاہرہ کے مصائب کو سن کر اپنے زمانے کے امام کی بارگاہ میں پرسہ دیتے ہوئے گریہ کرنے اور ماتم و سینہ زنی کرنے کے لیے آپ سبھی حضرات جمع ہوئے ہیں. ظاہر ہے کہ جناب صدیقہ طاہرہ کی وہ عظمت کہ جو اللہ رب العزت کی نگاہ میں ہے، اس کا بیان کرنا اور اس کا پیش کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، بلکہ ایک عام بشر کے لیے ناممکن ہے. جناب صدیقہ طاہرہ کو اللہ نے اس کائنات میں ظاہری منصب نہیں دیا، لیکن وہ منصب اور وہ ذمہ داریاں کہ جو اللہ کی طرف سے انہیں عطا کی گئیں، وہ ذمہ داریاں اتنی عظیم ہیں کہ نہ انہیں انبیاء برداشت کر سکتے ہیں، نہ ان ذمہ داریوں کو رسول ہمارے پیغمبر کے علاوہ بقیہ رسول برداشت کر سکتے ہیں. آئیے چلیے میں آپ کو لے کر چلوں کہ یہ ذمہ داریاں اللہ نے جناب صدیقہ طاہرہ کو کون سی عطا کی تھیں، اور ان ذمہ داریوں کے لیے ہماری کیا ذمہ داری ہے، اور اس منصب سے متعلق ہمیں اپنی زندگیوں میں کیا کرنا ہے. یہ وہ بات ہے کہ جس کا وعدہ میں مسلسل 2 دن کر رہا تھا، آج مجھے آپ کے سامنے اس بات کو پیش کرنا ہے. گفتگو چل رہی ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے حکم آیا ہے
کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں وسیلے قرار دینے ہیں، وسیلے تلاش کرنے ہیں۔ وسیلوں کی دنیا میں گفتگو میں نے عرض کیا کہ اللہ کی طرف سے وہ ہستیاں جنہیں اللہ نے اپنی ذات سے قریب رکھا ہے، وہی ہستیاں انسانوں کے لیے وسیلہ ہیں۔ بات یہاں تک پہنچی کہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کا بہترین وسیلہ یہ حضرات محمد و آل محمد صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین۔ یہ ہستیاں ہیں۔ یہاں تک کہ میری گفتگو گزشتہ مجلسوں سے متعلق تھی، اللہ نے ان ہستیوں کو اس روئے زمین پر تمام انسانوں کے لیے اللہ تک اپنی بات پہنچانے کا ذریعہ اور واسطہ قرار دیا ہے۔ ان 14 معصومین کے درمیان جو اہمیت اور عظمت پنجتن پاک صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین کی ہے، مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ۔ وہ سب پر عیاں ہے، سب پر واضح ہے۔ ان پنجتن پاک میں شخصیتیں آپ واقف ہیں۔ سرکار رسالت مآب، آپ کی عظمت سارے معصومین نے قبول کیا ہے۔ سرکار امیر المؤمنین و ابو الائمہ ہیں، ان کی عظمت کا اقرار سب معصوموں نے کیا ہے۔ امام حسن اور امام حسین، یہ 2 بزرگ شخصیتیں، ان کی عظمتوں کا بھی اقرار بقیہ سارے اماموں نے کیا ہے۔ ان سب کے درمیان یہ پنجتن پاک وہ ہیں کہ جو اللہ کی بارگاہ میں ان ہستیوں کے درمیان، یعنی 14 معصومین کے درمیان، اللہ سے زیادہ قریب ہیں توسل کی دنیا میں۔ پھر میں تاکید کر رہا ہوں، توسل کی دنیا میں یہ 14 معصومین جو سب سے افضل ہیں، ان کے درمیان یہ پنجتن پاک اللہ کا بہترین وسیلہ ہیں، سب سے عظیم وسیلہ ہیں۔ لیکن اب یہاں سے آپ گفتگو ملاحظہ فرمائیں کہ ان پنجتن پاک کے درمیان کیا کوئی ایسی ذات گرامی ہے کہ جن کو اللہ سے سب سے زیادہ قربت حاصل ہے؟ کوئی ہے ایسی شخصیت کہ جو ان پنجتن پاک کے درمیان بھی اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہیں؟ میں اپنی بات کو آپ کے سامنے عرض کروں، 2 دلیلیں اس کے لیے علماء نے لکھی ہیں جو بڑی محکم دلیلیں ہیں، اور انہی 2 دلیلوں کو مجھے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ پہلی دلیل میں عرض کروں، دیکھیں اس میں کوئی شبہ نہیں کہ سرکار رسالت مآب اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہیں، لیکن اگر سرکار رسالت مآب بھی کسی موقع پر اپنی دعا کے لیے کسی کا سہارا لیں تو پھر اس کے معنی کیا ہوئے؟ اس کے معنی ہے کہ دعاؤں کے باب میں وسیلہ یقیناً پیغمبر اکرم ہے، لیکن وہ ذات نگاہ رسالت مآب میں اتنی عظیم ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ان کو ذریعہ بنایا جائے۔ یہاں منصب کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں توسل کی بات کر رہا ہوں، منصب کا ذکر نہیں ہے، اللہ سے توسل کی دنیا میں قربت کی بات ہے۔ آئیے میں آپ کو لے کر چلوں، یہ جو جملہ میں عرض کر رہا ہوں یہ ہماری کتابوں میں بھی ہے، اور یہ جملہ برادران اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ آپ تاریخ طبری اٹھا کر دیکھیے، ان کے وہاں بھی یہ واقعہ جملہ موجود ہے، اور ہماری تو ساری کتابوں میں موجود ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ حضور ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایک چھوٹا سا لشکر لے کے، مختصر سا لشکر لے کے اپنے بیت الشرف سے نکلے ہیں۔ عالم یہ ہے
کہ آپ کے ہاتھ میں، آپ کے ساتھ بالکل آپ کے وجود سے جڑے ہوئے ایک شہزادے امام حسین موجود ہیں، آپ کی انگلی تھامے ہوئے امام حسن مجتبی علیہ السلام ہیں، اور آپ کے پیچھے آپ کی بیٹی چل رہی ہیں، اور ان کے پیچھے سرکار امیر المؤمنین چل رہی ہیں۔ واقعہ پورا آپ کی نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ اور اب سنیے آپ، حتیٰ میں نے عرض کیا کہ تاریخ طبری میں بھی یہی جملہ ہے، حضور اکرم جب اس چھوٹے سے قافلے کو لے کے میدان مباہلہ میں داخل ہونے لگے، اچانک رسالت مآب اپنی جگہ پر ٹھہرے اور گھوم کر انہوں نے ایک جملہ فرمایا۔ ساری کتابوں میں رسالت مآب نے ایک جملہ رک کر فرمایا، گھوم کر۔ اچھا اب بتائیے، جب رسالت مآب نے اپنا چہرہ گھمایا ہے تو اب کس کی طرف چہرہ ہے؟ جس کی طرف چہرہ ہے، یہ کہا گیا جملہ بھی انہی سے ہے۔ اگر امام حسین سے کہنا ہوتا تو وہ تو بغل میں موجود تھے، گھومنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر امام حسن سے کہنا ہوتا تو پھر وہ تو ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، آپ ذرا سا چہرہ نیچے کرتے امام حسن سے فرما دیتے۔ اگر سرکار امیر المؤمنین سے کہنا ہوتا تو صرف گھومنا کافی نہیں ہے بلکہ پیچھے کی طرف آنا ہوتا۔ اب کون ہے کہ جو رسالت مآب کے چہرے کے سامنے ہے کہ جن سے اب وہ جملہ سنیے، رسالت مآب فرماتے ہیں اذا دعوت فامن، میں میدان مباہلہ میں داخل ہو رہا ہوں، جب میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں تو ذرا آمین کہہ دینا۔ آپ انصاف سے بتائیں یہ جملہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ یہ اس عظیم شہزادی کو خطاب کر کے رسالت مآب نے فرمایا ہے کہ جن کا رتبہ نگاہ پیغمبر میں اتنا زیادہ ہے کہ جب پیغمبر دعا فرمائیں تو جناب سیدہ آمین کہہ دیں۔ اب مجھے جملہ کہنے دیجئے، جب دعائے پیغمبر بغیر سیدہ کی آمین کے اونچائیوں تک نہیں جاتی ہے تو بندے کی دعا سیدہ کے بغیر کیسے جائے گی؟ صلوات بیت محمد وآل محمد پہ۔ نگاہ پیغمبر میں جناب سیدہ کی عظمت کو تو آپ محسوس فرمائیں، اور اسی لیے آپ نے ساری آپ کے نگاہوں میں یہ حدیث قصہ، میں نے اس دن بھی اس کے بارے میں عرض کیا تھا، جناب رسالت مآب کے لیے جناب سیدہ کی کیا عظمت ہے، اس کو اگر سمجھنا ہے تو حدیث قصہ کی دنیا میں آئیے، جناب سیدہ عالمیان کا یہ بتایا ہوا پورا واقعہ۔ رسالت مآب کی طبیعت میں ناسازی ہے اور جناب رسالت مآب اپنی طبیعت کو صحیح کرنے کے لیے کہاں آئے ہیں؟ کبھی کبھی آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا، آفس سے واپس آ رہے ہیں، گھر کے قریب پہنچ رہے تھے کہ اچانک محسوس ہوا کہ طبیعت نہیں ٹھیک ہے، آپ کیا کریں گے؟ گھر جا کے تب واپس ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے آئیں گے، یا یہ سوچیں گے کہ پہلے چلیں ڈاکٹر سے دوا لے لیں اور اس کے بعد گھر آئیں، اس لیے کہ دوبارہ پھر یہاں تک آنا پڑے گا؟ تو بہتر کیا ہے؟ اچھا، رسالت مآب کے لیے اس مدینہ طیبہ میں کم سے کم 9 گھر موجود ہیں، 9 حجرے تو ہیں نا، رسالت مآب کی ازواج موجود ہیں، کسی بھی حجرے میں چلے جائیں آرام کر لیں، لیکن نہیں، رسالت مآب آئے ہیں جناب سیدہ کے پاس۔ انی اجدو فی بدنی ضعفا یا ضعفا دونوں وارد ہوا ہے، میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ، آپ کو کمزوری محسوس ہو رہی ہے تو آپ کسی طبیب کے پاس چلے جائیے، آپ کسی معالج کے پاس چلے جائیے، آپ کسی دوا دینے والے کے پاس چلے جائیے، لیکن آپ کا
جناب سیدہ کے پاس آنا، نہ طبیب کے پاس جانا، نہ معالج کے پاس جانا، نہ اپنی کسی زوجہ کے گھر میں آنا، بلکہ جناب سیدہ کے گھر آنا یہ اس بات کی علامت ہے دنیا سمجھتی ہے کہ رسول اللہ بیٹی کے گھر آئے ہیں، نہیں بیٹی کے گھر نہیں آئے ہیں، بلکہ رسالت مآب نے مریض ہونے کی بنا پر ڈاکٹر کو تلاش کیا ہے اور اب طبیب کے پاس آئے ہیں۔ اور اسی لیے آپ غور فرمائیے جناب رسالت مآب جب آئے ہیں تب تو یہ جملہ فرمایا ہے کہ میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں، لیکن جس موقع کے اوپر واقعات آگے بڑھے، نواسا آیا، دوسرا نواسا آیا، داماد کو بھی شامل کر لیا، بیٹی کو بھی شامل کر لیا، اب وہ نکاحت کہاں ہے؟ اب تو ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہو رہی ہے، جناب جبریل امین آ رہے ہیں تو جواب سلام دیا جا رہا ہے، اور اب حال یہ ہے کہ آیت پروردگار کی بارگاہ سے آ رہی ہے تو خوشی کا اظہار ہو رہا ہے، اور پھر امیر المؤمنین نے پوچھا ہے تو اب جناب رسالت مآب نے حدیث کسا کی فضیلت اور عظمت کو بھی بیان فرمایا ہے۔ وہ نکاحت کہاں گئی، وہ کمزوری کہاں گئی؟ اب تو گفتگو ہو رہی ہے، اب تو فضائل بیان ہو رہے ہیں، اب تو اللہ سے باتیں ہو رہی ہیں۔ اس کے معنی ہے جب تک جناب سیدہ کے دروازے پہ نہیں آئے تھے تب تک تو کمزوری تھی، لیکن اب در سیدہ کی عظمت ہے کہ وہ کمزوری غائب ہو چکی ہے۔ جناب رسالت مآب کو اب کمزوری محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ یہ ہے جناب سیدہ کی وہ عظمت۔ آئیے میں نے دوسری دلیل آپ کے سامنے پیش کرنے کا وعدہ کیا تھا، اور اب اس دلیل کو آپ سنیں۔ تھوڑا سا صلوات بھیجیے اور آگے سمٹ آئیے آپ حضرات، ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیجیے۔ ایک تفسیر ہے ہمارے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کی، اس تفسیر میں آقا نے ایک حدیث ارشاد فرمائی ہے، اور اسی حدیث کو مجھے پیش کرنا ہے بطور سند۔ سنیں گے آپ مولا نے کیا فرمایا ہے؟ آقا فرماتے ہیں نحن حجج اللہ علی خلقہ، سارے اللہ کے مخلوقات پر حجت پروردگار ہم اہل بیت اطہار ہیں، ہم سب حجت پروردگار ہیں۔ اللہ کی بارگاہ سے کوئی بھی پیغام آنا ہے تو ہم کو ذریعہ بنایا جائے گا، بندوں کو اللہ کی بارگاہ تک پہنچنا ہے تو ان حجج پروردگار کو نمائندہ بنایا ہے اللہ نے، ان کے ذریعے سے جانا ہوگا۔ اور اس کے بعد اگلا جملہ کیا ہے؟ نحن حجج اللہ علی خلقہ وجدتنا فاطمہ ہی حجت علینا، تمام مخلوقات پروردگار پہ ہم اللہ کی حجت ہیں، اور ہم اماموں پر، ہم اہل بیت اطہار پر اللہ کی حجت ہماری جدہ ماجدہ جناب فاطمہ الزہرا ہے۔ اللہم صلی اب یہ حجت کسے کہتے ہیں؟ یہ سوال ہے نا۔ حجت لفظ آپ نے ہمیشہ سنا ہے، حجت اللہ، حجج اللہ، یہ کلمہ ہمیشہ سنا ہے آپ نے۔ میرے استاد آیت اللہ العظمیٰ شیخ وحید خراسانی حفظہ اللہ تعالی نے اس لفظ حجت کے 7 معانی بیان کیے ہیں۔ مختلف معنی ہیں کہ جو روایتوں میں جن کا ثبوت موجود ہے۔ ایک معنی، ظاہر ہے کہ 7 نہیں بیان کرنے کا وقت ہے، ایک معنی یہ ہے کہ جسے اللہ حجت بناتا ہے اس ذات کو انسانوں کی دعاؤں کو اللہ تک پہنچانے کا واسطہ بناتا ہے۔ آپ نے غور فرمایا، انسان اور اللہ کے درمیان جو حجت ہے وہ انسانوں کی باتوں کو اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ اب آپ حدیث کو اس ضمن میں ملاحظہ فرمائیں، مولا نے کیا فرمایا تھا؟ ہم اہل بیت اطہار اور ائمہ ہدی انسانوں کی دعاؤں کو اللہ تک پہنچانے والے ہیں، اور ہماری جدہ ماجدہ
ہم اماموں کی باتوں کو، ہم اماموں کی دعاؤں کو اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ اور کیا آپ نے، یعنی جناب سید عالمیان کی یہ عظمت ہے کہ آپ اماموں کی دعاؤں کو اللہ تک پہنچائیں۔ اب ذرا اس شہزادی کی عظمت کو آپ محسوس کریں کہ جن کو توسل کی دنیا میں ائمہ ہدی اپنا ذریعہ بنائیں اللہ تک بات پہنچانے کی۔ حقیقت یہ ہے کہ جناب سیدہ کو جو عظمت اللہ نے عطا کی ہے اس کا ہم احساس بھی نہیں کر سکتے۔ خود فرماتی ہیں جناب صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ وسلام علیہا، آپ کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ نحن خاصتہ ومحل قدسہ، ہم اللہ کے خاص بندے ہیں، ہم سے زیادہ اللہ سے کوئی قریب نہیں ہے۔ ومحل قدسہ، اللہ کے تقدس کا مرکز ہم اہل بیت اطہار ہیں۔ اللہ کی تقدیس کرنی ہے، اللہ کی پاکیزگی کا اعلان کرنا ہے تو تقدیس پروردگار کا مرکز ہیں اہل بیت اطہار۔ اور اس کے بعد اگلا جملہ سنیں گے، وَنَحْنُ وَسِيلَتُهُ فِي خَلْقِهِ، اللہ کے مخلوقات کے درمیان وسیلہ ہم اہل بیت اطہار ہیں۔ اس ایک جملے پر ہماری جانیں قربان ہو جائیں، جو فصاحت اس ایک جملے میں چھپی ہوئی ہے اس کو ہم آپ تو شاید محسوس بھی نہ کر پائیں۔ سنیں گے آپ علماء نے کیا لکھا ہے، یہ ایک جملہ ہے جو عظمت اہل بیت اور بالخصوص عظمت سیدہ کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ جناب سیدہ نے جملہ یہ فرمایا ہے، ہم مخلوقات اور اللہ کے درمیان واسطہ ہیں، یہ واسطہ دونوں طرف سے ہے۔ اگر الہ خلق فرما دیا ہوتا تو صرف اللہ کا واسطہ لوگوں تک بات پہنچانے کے لیے ہوتے، اور اگر یہ فرما دیا ہوتا کہ لوگ اپنی بات کہیں تو ہم اللہ تک بات پہنچائیں تو جملہ بدل جاتا۔ لیکن جناب سیدہ نے حدیث فی کے ذریعے فرمائی ہے جس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ جب لوگ چاہتے ہو کہ اپنی بات اللہ تک پہنچائے تو ہمیں وسیلہ بنائیں گے، اور جب اللہ چاہے کسی بات کو بندے تک پہنچائے تو ہم اہل بیت کو وسیلہ بناتا ہے۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ۔ اب آپ کو میں لے کے چلوں کہ توسلیات کی دنیا میں جو سب سے زیادہ توسل ہے وہ جناب سید عالمیان سے ہے۔ سب سے کامیاب اگر توسل کوئی ہے تو جناب سیدہ سے کیا جانے والا توسل ہے۔ آپ سنیں گے جناب سیدہ سے متعدد توسل وارد ہوئے ہیں، اور ان توسلوں کو اپنی زبان پر جاری کرنا یہ ہم سب کے لیے بہت بڑا شرف ہے۔ اور بقیہ توسل تو ایک طرف، خود جناب سیدہ کا نام کافی ہے۔ آپ نے شاید سنا ہوگا آیت اللہ سید مرتضی کشمیری علیہ الرحمت والرضوان، بڑے جلیل القدر عالم دین گزرے ہیں، اور استخارے کی دنیا میں آپ کی شخصیت لاجواب تھی۔ میں نے ملاقات کی ہے 2005 میں ان کا انتقال ہوا تو یہی حوض علمیہ قم میں بڑا مجمع تھا ان کی تدفین میں۔ بڑے عظیم انسان، پوری زندگی نجف اشرف میں گزاری تھی، لیکن ظاہر ہے کہ مظالم صدام کے بعد منتقل ہو گئے تھے حوض علمیہ قم۔ میں بھی کافی عرصے تک ان کے خدمت میں رہا، اور بڑے میں نے ان کی کرامتیں بڑے قریب سے دیکھی ہیں۔ ان کی کرامتیں خود یہ واقعہ انہوں نے بھی بیان کیا ہے، اور ان کے بارے میں لکھی گئی کتاب میں بھی ہے، دو تھوڑے سے فرق کے ساتھ کچھ جملے درمیان کے جو خود ان کے بارے میں تھے انہوں نے نہیں بیان کیے تھے۔ سنیں آپ واقعہ۔ یہ خود کشمیر کے تھے، اور ان کے والد منتقل ہو گئے تھے نجف اشرف، لیکن یہ ٹائٹل کشمیری باقی رہا، اور یہ خود بھی کشمیری زبان جانتے تھے۔
ایک طالب علم تھا نجف اشرف میں، عباس لاری، یہ خود بھی کشمیر کا تھا. اس نے ماہ مبارک رمضان تھا، اور ماہ مبارک رمضان میں اس زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ بس ایک ہی 2 جگہوں کے اوپر افطار کا اہتمام ہوتا تھا، بقیہ لوگ اپنی مسجد میں نماز پڑھ کے واپس گھر آتے تھے، پھر وہاں افطار کرتے تھے. اس نے بھی طریقہ اس کا یہ تھا کہ ہر روز دوپہر میں افطار تیار کر کے رکھ دیتا تھا، اور پھر چلا جاتا تھا مسجد 2-3 گھنٹے پہلے وہاں بیٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، پھر مغرب تک وہاں پہ رکنا، مغربین کی نماز کا وقت آ جائے تو اذان ہو، وہیں پر نماز با جماعت ہوتی تھی، اس میں شرکت کرے اور پھر واپس آ کے اپنے حجرے میں افطار کرتا تھا. یہ عباس لاری نے اس دن اپنی افطار پوری طرح تیار کر لی، اور اب یہ عباس لاری آئے، چلے مسجد اور قرآن پڑھیں اور اپنے ہر روز کے روٹین کے مطابق پھر مغرب بعد واپس پلٹیں گے. آئے، قرآن پڑھا، اذان ہوئی، مغرب کی نماز پڑھی، واپس پلٹے. اب جو اپنے حجرے تک پہنچے، اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا کہ چابی نکالیں، پتا چلا چابی ہے ہی نہیں، تالا بند ہے، چابی غائب. اب یہ جیب ڈھونڈی، ادھر کی جیب، اوپر کی جیب، ہر طرف ڈھونڈ رہے ہیں، کہیں چابی نہیں ہے. بڑے فکر مند، بڑے پریشان. اچھا ذرا آپ سوچیں کہ جب اندر افطاری رکھی اور خوشبو باہر آ رہی ہو، کیا بھوک کا عالم ہوگا. صبح سے انسان بھوکا ہے، روزہ رکھے ہے. ہم بھی یہی ہوتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں روزہ افطار کرنے سے پہلے، نماز پڑھنے کے بعد جو ہمارا حال ہوتا ہے، اگر اس وقت کہہ دیا جائے کہ 10 منٹ بھی رک جاؤ تو 10 منٹ بھی برداشت نہیں ہے. کتنا سخت. اب یہ بے چینی سے تلاش کر رہے ہیں اپنی ساری جیبوں میں، کہیں چابی نہیں ہے. چلے دوبارہ کہ شاید ہو سکتا ہے اسی راستے سے مسجد گئے تھے، واپس آئے تو راستے میں کہیں چابی گر گئی ہوگی. وہ ایک شمع لی اور اس شمع کو ہاتھ میں لے کے یہ چلے کہ اس مسجد تک چلے، راستے میں ڈھونڈتے ہوئے جھکے ہوئے زمین پہ دیکھتے جا رہے تھے کہ شاید دکھ جائے کہیں ہم کو چابی. اچانک عباس لاری کا سر جا کے کسی سے ٹکرا گیا. آپ جو گھبرا کے دیکھا تو پتہ یہ چلا کہ آیت اللہ سید مرتضی کشمیری علیہ رحمت والرضوان، جو اتفاق سے اس کے بھی استاد تھے، وہ چلے آ رہے ہیں. خیریت بیٹا، کیا ہو گیا؟ اب تو پوچھیں گے نا کہ اتنی بے چینی میں تم کچھ ڈھونڈتے ہیں اور کیا غائب ہو گیا ہے؟ کہتے ہیں استاد کیا بتاؤں، افطاری جس کمرے میں رکھی ہے اس کمرے کے تالے کی چابی غائب ہو گئی ہے. اچھا کہاں ہے تمہارا کمرہ، تمہارا حجرہ کہاں ہے؟ کہ فلاں مدرسے میں ہے. کہ چلو مجھے دکھاؤ. اچھا پہلا ذہن میں تصور کیا پیدا ہوگا؟ ہمارے آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، جس کا جو کام ہے بس وہی کر سکتا ہے. میز بنانی ہے تو کارپینٹر بنائے گا، مولانا تو نہیں بنائیں گے نا. دوا لینی ہے تو ڈاکٹر بتائے، انجینئر تو نہیں بتائے گا. ان کا کیا تعلق اس تالے سے؟ اچھا اس نے سوچا کہ ہم ان کو لے کے جائیں، دروازے تک یہ تالا دیکھیں گے، اچھا بیٹا یہی تالا ہے، یہ تو آگے بڑھ جائیں گے اور پھر مجھے ڈھونڈنا پڑے گا جا کے کسی ایسے انسان کو جو تالا بناتا ہو. ان کا کام تو تالا کھولنا، یہ بنانا نہیں ہے. خیر بات دل ناخواستہ چلے یہ لے کے استاد. اچھا اتنے میں ایک شاگرد نے دیکھ لیا تھا، وہ دوڑتا ہوا گیا کہ قبلہ آ رہے ہیں مدرسے میں، اور پورے مدرسے کے طلاب، اچھا وہ سب تو افطار کر چکے تھے، وہ سب جمع کہ استاد آ جا رہے ہیں حوضے میں، استاد آ رہے ہیں ہمارے مدرسے میں. ایک عجیب رونق پیدا ہو گئی. سارے شاگرد کھڑے ہیں. آئے مرتضی کشمیری آگے بڑھے اور جس موقع کے اوپر اس نے کہا کہ حضور دیکھیے یہی تالا ہے، انہوں نے تالے کو غور سے دیکھا اور دیکھنے کے بعد گھوم کے سارے کھڑے ہوئے شاگردوں کی طرف رخ کیا اور کہا یہ بتاؤ کیا تم لوگ یہ روایت نہیں جانتے کہ جناب موسیٰ کی ماں کا نام لے لیا جائے تو تالا کھل جاتا ہے؟ کہا یہ بات تو سنی ہے ہم سب نے دیکھا ہے. کہ یہ بتاؤ کہ جناب موسیٰ کی عظمت زیادہ ہے یا امام حسن اور امام حسین کی عظمت زیادہ ہے؟ جب جناب موسیٰ کی ماں کے نام پر تالا کھل سکتا ہے تو فخر موسیٰ امام حسین کی ماں کے نام پر تالا کیوں نہیں کھل سکتا ہے؟ اور یہ کہتے ہوئے مرتضی کشمیری صاحب گھومے، تالے پہ ہاتھ رکھا، یا فاطمہ کہا اور تالا کھل گیا. مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ. زندگی کی مشکلات میں گھرے ہوئے انسان
اپنے بند دروازوں کے تالوں کو اگر کھولنا چاہتے ہیں، آئیں جناب سیدہ کی بارگاہ میں آئیں۔ مشکلات اتنی بڑی نہیں ہو سکتی کہ جناب سیدہ کی بارگاہ میں ان کا حل نہ مل پائے۔ ہم نے کتنا تلاش کرنے کے لیے جناب سیدہ سے توسل کیا، یہ اہم ہے۔ مشکلات تو آ ہی رہی ہیں تاکہ ہمیں آزمایا جائے، مشکلات تو آ ہی رہی ہیں تاکہ ہمیں درجہ دلا دیں، مشکلات تو آ ہی رہی ہیں تاکہ ہمیں کچھ ثواب اور اجر مل جائے۔ ان البلاء للظالم ادب وللمؤمن امتحان وللانبیاء درجۃ وللاولیاء رفعۃ۔ اللہ جب مشکلات میں انسان کو ڈالتا ہے، یہ ظالم انسان ہے تو اس کو مشکلات کے ذریعے سزا ملتی ہے، مومن ہے تو اس کا امتحان ہوتا ہے تاکہ اسے اجر دے دیا جائے، انبیاء ہیں تو ان کے درجے کو بڑھا دیا جاتا ہے، اگر اولیاء ہیں تو ان کو اللہ سے اور قریب کر دیا جاتا ہے۔ تو مشکلات وہ ہیں جو انسان کو درجہ دلاتی ہیں، مشکلات انسانی وجود میں کچھ کم کرنے کے لیے نہیں آتی ہیں، انسان کو اللہ سے قریب کرنے کے لیے آتی ہیں۔ مشکلات میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس وہ عظیم شہزادی کا توسل موجود ہے کہ جس توسل کو انسان اگر اختیار کرے تو بڑی سے بڑی مشکلات کے پہاڑ جگہ چھوڑ دیں گے اگر جناب سیدہ سے توسل کیا جائے۔ یہی تہران کا مدرسہ ابو القاسم مازندرانی نام کا طالب علم ہے کہ جو زندگی گزار رہا تھا اس زمانے میں مشکلات زیادہ تھیں۔ اس مازندران شہر کی ایک خاتون نے یہ جملہ کہا تھا کہ بیٹا تم بس پڑھائی کرو، تمہارا خرچہ میرے ذمہ۔ یہ خود چاول کا بزنس ہے اس خاتون کا، ہر سال اس خاتون کی طرف سے سال میں 2 بار اس خاتون کے لیے چاول کی بوریاں آ جاتی تھیں، کچھ یہ اپنے پاس رکھ لیتا تھا چاول، بقیہ فروخت کر دیتا تھا، اتنی رقم آ جاتی تھی کہ 6 مہینہ آرام سے گزرتا تھا، پھر اگلے 6 مہینے کے لیے پھر بوریاں آ جاتی تھیں، ہر سال کا یہی دستور تھا۔ اچھا ظاہر ہے کہ وہ جب 6 مہینے مکمل ہونے لگتے تھے تو اب قرضے شروع ہوتے تھے، ان سے سامان لے لیا، ان سے پیسہ لے لیا کہ بھئی فلاں تاریخ کو مال آ جائے گا، میں تمہیں رقم دے دوں گا۔ یہ جو قرضے کا تھا سسٹم وہ 6 مہینے کے اینڈ تک کافی ہو جاتا تھا، اور جیسے ہی 6 مہینہ مکمل ہوتا تھا چاول آ جاتا تھا، لوگوں کے قرضے ادا ہو جاتے تھے۔ ابو القاسم مازندرانی ایک دفعہ، ظاہر ہے کہ وہ 6 مہینے مکمل ہو رہے تھے، ایک دفعہ لوگوں سے قرضہ بھی لیا ہے، لوگوں کے پاس پیسہ بھی باقی ہے، سامان لیا ہے، اس کا پیسہ نہیں ادا کیا ہے، کافی اس طرح سے رقم تھی۔ اچانک ایک خط آیا کہ جس خط کی بنا پر ابو القاسم بے چین ہو گئے۔ خط میں لکھا تھا اسی خاتون نے، بیٹا میں اس دفعہ تم سے شرمندہ ہوں، سیلاب کی بنا پر ساری پیداوار خراب ہو چکی ہے اور میں اس دفعہ نہیں بھیج پاؤں گی، انشاءاللہ اگلے دفعہ یعنی 6 مہینے بعد زیادہ مقدار میں اناج بھجوا دوں گی۔ اچھا یہ خط تو انہوں نے بھیج دیا، لیکن یہاں تو زمین کے پیروں کے نیچے زمین نکل گئی، کیا جواب دیں گے؟ وہ قرض دار ہے، اس کے پاس پیسہ باقی ہے، اس سے مال لیا ہے، اس کو دینا ہے، ایک عجیب کیفیت۔ اچھا یہ لوگ جن سے قرضہ لیا بھی تھا ان سب کو پتا تھا کہ 6 مہینے مکمل ہو رہے ہیں، یہ جو 6 مہینے مکمل ہو رہے ہیں تو یہ سب خاص طور سے اس کو دیکھ کے سلام کرتے تھے کہ بھئی یاد ہے نا مجھ کو پیسہ واپس کرنا ہے۔ اب تو ان کے سامنے چاہتے ہوئے شرم آ رہی ہے، کیا کہوں گا؟ اچھا ایسے موقع پر انسان جب عذر پیش کرتا ہے، ایکسکیوز پیش کرتا ہے تو ماننا بھی مشکل ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں بہانہ کر رہا ہے کہ میری تو آبرو چلی جائے گی، میں کروں تو کیا کروں؟ ایک راستہ دکھائی دیا، اس نے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ جناب سیدہ سے توسل کرنا، میں ابھی وہ جملے بتاؤں گا، توسل کرنا ہو تو یہ جملے اپنی زبان پہ جاری کرے 530 دفعہ، اس کی بڑی سے بڑی مشکل حل ہو جائے گی۔ میں عرض کروں بات روک کے
شہر ممبئی میں ابھی انتقال ہوا اخیراً، اور شاید ہمارے بزرگ مہدی باپو صاحب کو بھی یاد ہوگا، ہم لوگ جب وہ محرم سے پہلے شیعہ پرسنل لا بورڈ کی میٹنگ کر رہے تھے، اس میں آپ بھی تھے، میں بھی تھا، وہ بھی موجود تھے مرد مومن. ان کا یہ بیان ہے کہ میں نے جب سے اس توسل کو اپنی زندگی میں، اتفاق سے وہ ہر سال مغل مسجد میں مجھ سے مجلس پڑھواتے تھے، اور یہی واقعہ میں نے عرض کیا تھا، تب سے ان کا یہ طریقہ کار تھا کہ میں جب سے یہ توسل شروع کیا ہے، زندگی میں میرے لیے مشکلات آئیں تو لیکن اتنی جلدی حل ہو گئی کہ میں سوچتا رہ گیا کہ یہ حل کیسے ہوئی. بعد میں سمجھ میں آتا تھا کہ مشکل آتی تھی اپنی بنا پر، لیکن ٹل جاتی تھی سیدہ سے توسل کی بنا پر. مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات. اس نے بھی شروع کیا توسل. اب یہ توسل کر رہا ہے، ایک دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5واں دن آیا، اچانک دروازے کے اوپر مدرسے کے کسی نے آ کے پوچھا کہ ابو القاسم میں مازندرانی یہاں رہتا ہے؟ کہاں؟ بت اللہ نے کہا یہاں پہ رہتا ہے. کون ہے؟ بلایا گیا، دروازے پہ آیا مدرسے کے. نہ وہ ان کو پہچانتا ہے نہ یہ اس کو پہچانتے. البتہ یہ ابو القاسم جانتے تھے کہ یہ تہران کا بڑا مشہور تاجر ہے. ملاقات نہیں ہے لیکن شہرت تھی اس کی، بڑا مشہور تاجر ہے. مدرسے کے دروازے پہ کھڑا ہے اور ابو القاسم کو پکار رہا ہے. گئے دروازے پہ، خیریت؟ کہ تم ہی ہو ابو القاسم مازندرانی؟ کہا میں ہی ہوں. کہ میں تمہارے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام اور کچھ اناج لے کے آیا ہوں. اچھا، کچھ سمجھ بھی ابھی تک نہیں آیا. خیریت؟ آپ کیوں دینے آئے ہیں اور مجھے کو کیوں دے رہے ہیں؟ کہ شیراز سے خط آیا. شیراز میں اس زمانے میں مرحوم مرزا شیرازی علیہ رحمت و رضوان مقیم تھے. یہ شیراز کے رہنے والے تھے، اس زمانے میں سامرہ میں مقیم تھے. سامرہ سے خط آیا ہے. سامرہ سے میرے پاس مرزا شیرازی علیہ رحمت و رضوان مرجع تقلید تھے. ان کا خط آیا ہے کہ فلاں مدرسے میں فلاں طالب علم ہے، اس کی کفالت آج سے تمہیں کرنا ہے اور اس کے سارے خرچے تمہارے ذمے ہیں. یہ توسل کے بعد 5ویں دن کا واقعہ ہے. آپ نے کچھ غور فرمایا؟ یہ آج کا دور نہیں ہے کہ آپ سامرہ میں بیٹھے ہیں اور بامبے میں یا مہوا میں کسی کو میسج کریں تو فوراً پہنچ جائے گا. یہ اس زمانے کا واقعہ ہے کہ جس زمانے میں خط آنے جانے میں بھی مہینہ لگ جاتا تھا. ابھی بزرگواران جتنے ہیں، ابھی پرانے زمانے میں یاد ہوگا جب یہ موبائل نہیں تھا، خط آنے میں کتنا ٹائم لگتا تھا. مثلا کسی کا گھر اگر یو پی میں ہے، یہاں تک خط آنے میں 3-4 دن لگتے ہیں، نہیں لگتے ہیں. نہ جانے توسل 5 دن پہلے شروع کرنے کے باوجود پہلے سے کیسے مرزا شیرازی کو پتا چلا کہ اس بندے کو مشکل آنے والی ہے اور پھر یہ توسل کرے گا. غور کیا آپ نے؟ جناب سیدہ نے مرزا شیرازی سے یہ بات کہلوائی کہ جا کر کہہ دو کہ تم مشکل میں گھرے ہوئے ہو اور تمہاری ذمہ داری یہ تہران کا انسان کر رہا ہے. آپ توجہ فرمائے یہاں سے. یہ جو طالب علم تھا وہ توسل تو کر رہا تھا لیکن آخر کا ایک جملہ نہیں پڑھ رہا تھا. اس تاجر نے کہا کہ مرزا شیرازی نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ اس طالب علم سے کہہ دینا کہ توسل جب کرے تو آخر کا یہ جملہ بھی پڑھ لے، اس لیے کہ توسل اس کے بغیر انکمپلیٹ ہے، اس کے بغیر نامکمل ہے. اب آپ نے غور فرمایا، توسل ادھورا ہو رہا تھا، توسل ناقص ہو رہا تھا، توسل نامکمل ہو رہا تھا، لیکن ادھر سے جب عطا ہوئی ہے تو عطائے سیدہ مکمل ہو رہی ہے. توسل میں کمی ہو سکتی ہے لیکن سیدہ کی عطا میں کمی نہیں ہو سکتی ہے. ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات. اللہم بحق فاطمہ و ابیہا
وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. بس وہ یہیں تک پڑھ رہا تھا، اگلا جملہ اس کو نہیں یاد تھا یا نہیں پتا تھا. بعدد ما احاط به علمک، یہ ہے اصل توسل. اللہم بحق فاطمہ وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط به علمک. پروردگار میں تجھے جناب سیدہ، ان کے والد، ان کے شوہر، ان کے بچوں کا واسطہ دے رہا ہوں، اور اس امانت کا کہ جس خاموش امانت کو، جس سر کو، جس راز کو پروردگار نے اے سیدہ آپ کے حوالے کیا ہے، اس کا واسطہ. اور یہ جو واسطہ ہے اتنی تعداد میں کہ جتنی تعداد میں پروردگار تیرا علم اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے. سارے شارحین نے لکھا ہے یہ راز جو جناب سیدہ کو عطا کیا گیا ہے یہ کوئی اور راز نہیں ہے، یہ وہ آخری امام کی غیبت کا راز ہے کہ جسے پروردگار نے جناب سیدہ کے حوالے کیا ہے. مجھے جملہ کہنے دیجئے، جب سیدہ کی بارگاہ میں بیٹھ کے توسل کرے تو اس آخری امام تک کو یاد کرے کہ جو خاندان زہرا سے، فرزند زہرا سے آئے گا یا آخری وارث زہرا ہوگا کہ جن کے آنے کے بعد اس کائنات ہی کو سکون نہیں ملے گا، قلب سیدہ کو بھی سکون مل جائے گا. وہ امام. اور اس توسل کو انسان جب بھی اپنی زبان پر جاری کرے بڑی سے بڑی مشکل آسان ہو جاتی ہے. میرا وقت تقریباً پورا ہو گیا. ایک واقعہ عرض کر کے بات کو مکمل کر دینا ہے. مرحوم شیخ عباس قمی علیہ الرحمت والرضوان نے ایک واقعہ اپنی کتاب منازل الآخرہ میں لکھا ہے. آپ حضرات نے بھی بہت سے ایسے برادران ہوں گے جنہوں نے یہ کتاب پڑھی ہوگی. اردو میں بھی موجود ہے، پرشین میں لکھی گئی تھی، اردو میں موجود ہے، انگریزی میں بھی موجود ہے. اس کتاب میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے جناب سیدہ سے توسل کا. سنیں گے آپ؟ ان کے استاد نے یہ واقعہ نقل کیا اس شخصیت سے کہ جس کے ساتھ خود یہ رونما ہوا تھا. معمولاً آپ نے دیکھا ہوگا واقعات کے بیان میں نام بہت کم سامنے آ پاتے ہیں، لیکن اس واقعے میں جو نام سامنے آیا وہ بھی میں عرض کیے دیتا ہوں. وہ شخصیت کہ جن کے ساتھ یہ واقعہ رونما ہوا وہ خود شیخ عباس قمی کے استاد محدث نوری کے دوستوں میں تھے، اور انہوں نے یہ واقعہ مرحوم سے نقل کیا اور پھر ان کے ذریعے سے شیخ عباس قمی تک یہ واقعہ پہنچا. اسی ایران کے ایک شہر کا رہنے والا ایک انسان ہے کہ جو خود مولانا تھے، مولانا جعفر، اور ان کا ایک دوست کہ جس نے یہ واقعہ نقل کیا ہے وہ بھی اسی ایران کے تبریز کے رہنے والے تھے. یہ بھی مولانا تھے. ان کا بھی نام اتفاق سے ابو القاسم ہے، ابو القاسم تبریزی. انہوں نے یہ پورا واقعہ نقل کیا محدث نوری سے کہ اس زمانے میں، اچھا یہ خود رہتے تھے سرزمین کربلا پر، اور وہاں کے عالم بھی تھے، وہاں کے خطیب بھی تھے. یہ مرحوم تبریزی یہ بیان کرتے ہیں کہ اس زمانے میں جہاں پر یہ ان کا دوست مولانا جعفر رہتے تھے، اس جگہ کے اوپر اسی جس طرح سے آج کل کے دور میں ہوا یہ وبا پھیلی، اسی طرح سے وہاں بھی اس زمانے میں وبا پھیلی تھی. اور حال یہ تھا کہ جو دفن کرنے جاتا تھا اگلے 2-1 دن کے اندر اس کا بھی انتقال ہو جاتا تھا. یعنی پورا گاؤں کا گاؤں خالی ہوا جا رہا تھا. اچھا اب لوگ تو سمجھ میں آ گیا واجبات میں سے ہے دفن کرنا. اس زمانے میں اتنی فیسیلیٹیز تو نہیں تھی جو آج کے دور میں ہے. مشکل تھا. جو بھی دفن کرنے کے لیے جاتا تھا وہ لا کے مرحوم جعفر مولانا تھے ان کے پاس امانت رکھا دیتا تھا کہ بھئی دیکھو میری زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، 1-2 دن میں ہو سکتا ہے کہ میں بھی چلا جاؤں، یہ میری امانت ہے، بچے چھوٹے ہیں، جب بڑے ہو جائیں تو ان کو دے دینا. اس طرح سے مرحوم جعفر کے پاس بہت بڑی امانت جمع ہو گئی دھیرے دھیرے
ان کی امانت، ان کی امانت، ان کا پیسہ، ان کے رقم، ان کی زمین کے جائیداد کے پیپر ہیں، ساری چیزیں ان کے پاس جمع ڈھیر۔ اچھا وبا یہ کہہ کر تو گاؤں میں نہیں آئی تھی کہ سب مریں گے، مولانا نہیں مریں گے۔ جس کے پاس صبح و شام لوگ آ رہے ہوں اس کے لیے تو اور خطرہ ہے۔ جیسے آج کل ڈاکٹرز ہیں، کتنا بیچارے مجبوری میں، پریشانی میں۔ اچھا آج کل تو کٹس لگا لیا اور فیس ماسک ہے اور کیا کیا چیزیں، اس زمانے میں اتنی فیسلٹیز نہیں ہیں۔ وہ وبا دوسروں کو مارتے مارتے خود مولانا جعفر تک آ گئی، اور اس سے پہلے کہ وہ ان امانتوں کا اہتمام کرتے خود ان کا انتقال ہو گیا۔ بہت بڑی امانت۔ اچھا انسان اپنے اوپر ظلم کرے تو شاید آسان ہو میدان محشر میں جواب دینا، لیکن دوسروں کے حقوق گردن پر ہوں بہت سخت ہے۔ یتیموں کا پیسہ ہے، بیوہ کی زمین کے جائیداد کے کاغذات ہیں، نہ جانے کتنے لوگوں کے حق گردن پہ رہ گئے۔ اچھا وارثوں کو تو پتہ نہیں ہے، جب انتقال ہوا تو اب وارثوں نے تو یہ ساری امانت اپنے باپ کی سمجھی، تو بہت ساری چیزیں تو بٹ گئیں، دے دی گئیں، پتہ چل گیا، لیکن بہت سی چیزیں معلوم ہی نہیں تھا، لہٰذا بچوں کے درمیان بٹ گئی، وہ میراث بن گئی۔ اسی لیے وصیت کے باب میں یہ شدت سے سبھی تاکید کرتے ہیں، اور میں بھی تاکید کرتا ہوں کہ جب وصیت لکھے، وصیت میں عمر کی شرط نہیں ہے، ہاں ہمارے وہاں یہ شرط ہے کہ 70+ ہوں گے تب وصیت لکھیں گے، وصیت میں عمر کی شرط نہیں۔ کیوں؟ جب موت کی عمر معین نہیں ہے تو پھر وصیت کی عمر کیسے معین کریں گے آپ؟ کبھی بھی آ سکتی ہے۔ اگر کسی کے پاس امانت ہے، سہم امام ہے، سہم سادات رکھا ہوا ہے، کسی نے امانت دی ہے کہ مسجد بنانے کے لیے مسجد تک پہنچا دینا، کسی نے دیا ہے کہ فلاں یتیم کا پیسہ اس میں خرچ کرتے رہنا، کوئی بھی امانت ہے اس کو لکھ کے ضرور رکھیے، اس لیے کہ بچوں کی تو کوئی خطا نہیں ہے، کل کوئی بچے اپنا مال سمجھ کے استعمال کریں گے، یہ حق دوسروں کا ہوگا، جو بچے استعمال کر رہے ہوں گے سزا کسے ہوگی؟ جو نہیں لکھ کر گیا۔ مرحوم جعفر نہیں لکھ پائے تھے، یعنی یہ ساری چیزیں وصیت میں ان کو احساس نہیں تھا، اچانک انتقال ہوا اور اب نتیجہ یہ ہوا کہ ساری امانتیں ان کے پاس رہ گئیں اور وہ دنیا سے چلے گئے۔ مرحوم تبریزی نے خواب میں دیکھا کہ ملا جعفر آئے ہیں، اور حال یہ ہے بڑا دردناک، اس کتاب میں لکھا ہے، جس کو دیکھنا ہو جا کے پڑھ لے، جملے اتنے خطرناک ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا ممبر سے۔ اتنی سخت کیفیت میں ملا جعفر کو دیکھا کہ یہ کہتے ہیں گھبرا کے میری آنکھیں کھل گئیں۔ میں سمجھ گیا کہ وہ امانتیں ہیں کہ جن کے نہ ادا کر پانے کی بنا پر یہ سزا ہو رہی ہے ملا جعفر کے اوپر۔ میں گیا، میں نے بڑی التماس کی اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہ خدا را اس کو معاف کر دے، وہ بندہ نہیں جانتا تھا، لیکن ظاہر ہے وقت گزرتا رہا، کوئی میں نے نہیں خواب دیکھا ملا جعفر کے بارے میں۔ اچانک اچھا یاد تو ہے کہ ملا جعفر پریشان ہیں، ملا جعفر سختیوں میں ہے، ملا جعفر عذاب میں ہیں، اس واقعے کے لیے دعا کرتے رہے، 10 سال گزر گئے، کوئی خبر نہیں۔ اچانک ان کو توفیق ہوئی کہ اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے، بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے جائیں۔ پہنچے، یہ اللہ کے گھر پہنچے، زیارت کی اللہ کے گھر کی، حج کیا، حج مکمل کر لینے کے بعد مدینہ طیبہ جب آئے یہی ملا تبریزی، تو اب یہاں پہنچ کر یہ خود بیمار ہو گئے، اور اتنے شدید بیمار ہوئے کہ ان کو زیارت کے لیے بھی کاندھوں پر لے کے جایا گیا۔ جانے کا وقت، واپسی کا وقت آ چکا تھا، ان کو لے کے گئے سرکار رسالت مآب کی۔ اس زمانے میں پابندی نہیں تھی، اس زمانے میں یہ الحمدللہ یہ وہابیت کا رنگ شروع ہوا تھا، لیکن یہ انداز نہیں تھا۔ گئے سرکار رسالت مآب کے حرم میں، ان کو لے جا کے سامنے لٹا دیا۔ اس وقت تو یہ بے ہوش پڑے تھے، اصلاً ہوش ہی نہیں تھا۔ کچھ دیر کے بعد ان کو وہاں سے لے کے آئے، اس زمانے میں دروازہ کھلا تھا، جناب سید عالمیان کے بیت الشرف کا دروازہ کھلا رہتا تھا، لوگ اندر جا کے زیارت کرتے تھے۔ پروردگار وہ زمانہ دوبارہ واپس آئے اور ہم سب جناب سیدہ کے بیت الشرف میں بیٹھ کر جناب سیدہ سے توسل کر سکیں۔ ان کو لے جا کے اس شہزادی کے گھر میں لٹایا گیا، اس وقت ان کو ہوش آ گیا۔
اب ان کو دوست ملا جعفر جو 10 سال پہلے عذاب میں تھا وہ یاد آ گیا. انہوں نے دعائیں کی. دعائیں کرنے کے بعد یہ خود بھی ٹھیک ہوئے, اور اتفاق یہ ہے کہ دعا کرنے کے بعد اس حال میں ہو گئے کہ اب یہ اپنے پیروں سے چل کے اپنے ہوٹل تک واپس آئے, مسافر خانے تک. زیارتیں مکمل ہو گئی تھیں, سارے کاروان کو واپس جانا تھا, یہ بھی صحت مند ہو چکے تھے, یہ لوگ آگے بڑھے. اس زمانے میں اطراف کی زیارت کرنے کے لیے مرکز میدان احد بنایا جاتا تھا, اور لوگ وہیں آ کر رکتے تھے کہ بقیہ جگہوں پہ زیارت کریں گے پھر میدان احد میں آ کر رکیں گے. میدان احد تک پہنچتے پہنچتے 3-4 دن ہو چکے تھے. ملا تبریزی کہتے ہیں کہ میں نے یہ منظر دیکھا کہ خواب میں پھر ملا جعفر 10 سال بعد آئے, اور اب حال یہ ہے کہ بہترین لباس, خلعتوں کے ساتھ, بہترین انداز میں ملا جعفر کے ساتھ. ملا جعفر ہیں جو ملا تبریزی سے ملنے کے لیے خواب میں آئے, دیکھا, دوڑ کے گلے سے لپٹ گئے. اور اس موقع کے اوپر ملا جعفر نے کہا کہ دوست ہو تو تمہارے جیسا. کیوں بھائی, میں نے کیا کیا؟ کہ اگر تم نے جناب سیدہ کے گھر میں بیٹھ کر میرے لیے دعا نہ کی ہوتی تو آج یہ عذاب مجھ سے نہیں اٹھایا جا سکتا تھا. تمہاری دعا کی بنا پر جناب سیدہ نے میرے سارے حقوق کو اس دنیا کے اس برزخ کے مرحلے میں معاف کروایا ہے. میری خطا نہیں تھی, لیکن بہرحال میرا جرم یہ تھا کہ میں کچھ لکھ کر نہیں گیا تھا. سنیں گے آپ ملا تبریزی نے جناب سیدہ کے گھر میں بیٹھ کر کیا توسل کیا تھا. توسل کی دنیا میں جناب سیدہ سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا. جس موقع کے اوپر ان کی آنکھ کھلی, دیکھا جناب سیدہ کے گھر میں ہیں, جناب سیدہ کے بیت الشرف پہ اندر لیٹے ہوئے ہیں. ملا تبریزی کہتے ہیں کہ شہزادی, میں نے روایتوں میں پڑھا ہے کہ آپ کو آپ کے حسین سے بڑی محبت ہے. سیدہ, آپ کا حسین آپ کا سب سے پیارا بیٹا ہے, اور شہزادی آپ نہیں جانتی, آپ جانتی ہیں, لیکن میں تاکیداً عرض کر دیتا ہوں کہ میں کربلا میں آپ کے حسین کا پڑوسی ہوں. میں کربلا میں آپ کے حسین کے پڑوس میں رہتا ہوں. سیدہ, آپ کو جناب امام حسین کا واسطہ ہے, میرے اس دوست ملا جعفر کے اوپر عذاب ہو رہا ہے, اس کو عذاب سے نجات دے دیجئے گا. کہتا ہے کہ یہ کہتے کہتے میں رو رہا تھا, میں گریہ کر رہا تھا, اور یاد کر رہا تھا کہ سیدہ کو اپنے حسین سے کتنی محبت ہے. کربلا میں ہر مرحلے میں جب بھی سیدہ نے دیکھا کہ بیٹا مشکل میں ہے, سیدہ نے آ کے اپنے بیٹے کی مدد کی ہے. ہاں عزاداروں, بس 1-2 جملہ کربلا سے متعلق, پھر اصل مصائب آپ کے سامنے عرض کرنے ہیں. جناب سیدہ نے تو حسین کی مدد کربلا میں ہر موقع پہ ہر لمحے میں کی ہے. وہ شب عاشور کہ جس موقع کے اوپر حسین میدان کربلا میں خیموں کا تلایا پھر رہے تھے, صحابی پیچھے پیچھے چل رہا ہے, بتاتے جا رہے ہیں یہ علی اکبر کی قتل گاہ ہے, یہ میرے عباس کی قتل گاہ ہے, یہ میرے اصغر کا مقتل ہے. سب پڑھ لینے, سب بیان کر دینے کے بعد امام حسین کہتے ہیں کہ اب تو اپنے خیمے میں واپس چلا جا, اب میرے ساتھ آگے نہ بڑھنا. آقا, میں تو آپ کی حفاظت کے لیے آپ کے ساتھ چل رہا ہوں. نہیں, تو واپس چلا جا, اس لیے کہ میں گودال قتل گاہ کی طرف جا رہا ہوں جہاں مجھے قتل کیا جا رہا ہے. مولا مجھے بھی ساتھ لیے چلیے. فرماتے نہیں نہیں, ارے گودال قتل گاہ میں میری ماں زہرا میرا ماتم کر رہی ہے, میں تجھے وہاں ساتھ میں لے کے نہیں جا سکتا ہوں. ہاں, سیدہ کربلا میں ہر جگہ موجود ہے, اور یہ تو ماں بیٹے میں معاہدہ ہوا تھا. جب جنازہ اٹھ رہا تھا, حسین نے ماں سے لپٹ کے کہا تھا, اے اماں, کربلا میں مجھے اکیلا نہ چھوڑیے گا.
ہاں عزادارو سنو، مقتل آپ نے سنے ہیں، سارے مقاتل آپ کی نگاہوں میں ہے. ایک جملہ عرض کروں میں، کتنا سخت تھا امیر المؤمنین کے لیے سیدہ کا غم اٹھانا، امیر المؤمنین کے لیے سیدہ کی مصیبتوں کو برداشت کرنا علی کے لیے کتنا سخت تھا. سنو گے عزادارو، مقتل کی لفظیں ہیں. جناب سلمان اور جناب ابو ذر نے سیدہ کی شہادت کے کچھ دن گزرے تھے، آپس میں یہ جملہ کہا کہ میرے مولا نے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا، میرے مولا نے گھر سے باہر آنا چھوڑ دیا ہے، چلو چلے امیر المؤمنین سے بات کرے تاکہ دوبارہ ہم سب کو ہدایت ملے. آئے دروازے پہ آ کے کھڑے ہوئے، دق الباب کیا، اندر سے آواز آئی، کون؟ کہا سلمان اور ابو ذر آئے ہیں. فرماتے آؤ اندر آ جاؤ. ارے پردہ کرنے والی زہرا اب دنیا میں نہیں رہی. آئے صحن خانہ میں داخل ہوئے، دیکھا امیر المؤمنین دو زانو ہو کر زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک زانو پر امام حسن بیٹھے ہیں، دوسرے زانو پر امام حسین بیٹھے ہیں. دونوں کے سروں پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے یہ جملہ کہہ رہے ہیں، اے بچوں صبر کرو، تمہاری ماں جنت میں اپنے بابا کے ساتھ ہے. اے بچوں صبر کرو، زہرا کے لیے اتنا ماتم نہ کرو. یہ جملہ امیر المؤمنین کا سنا، سلمان و ابو ذر بھی گھبرا کے رونے لگ گئے. اس کے بعد کہتے ہیں، آقا آپ نے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا ہے، نتیجے میں امت ہدایت سے محروم ہو گئی ہے. آقا آپ دوبارہ گھر سے نکلنا شروع کر دیجئے. سن سکو گے عزاداروں؟ آپ عاشور کے دن جس موقع کے اوپر امام حسین کے تابوت کی شبیہ دیکھتے ہیں، کتنا روتے ہیں آپ. ابھی میں شہادت سیدہ کی شب میں اسی بھاؤ نگر میں تھا جب جناب سیدہ کا تابوت اٹھا ہے. لوگ سر و سینہ پیٹ رہے تھے، برداشت نہیں کر پا رہے تھے. ارے یہ تو شبیہ ہے، اس کو دیکھ کر یہ عالم ہوتا ہے. اب جملہ سنو، میرے آقا کہتے ہیں، اے ابو ذر، اے سلمان، میرا دل بھی چاہتا ہے کہ گھر سے باہر نکلو، لیکن گھر سے نکلنے کے لیے دروازے سے گزرنا پڑے گا. سن سکو گے جملہ؟ میرے آقا کہتے ہیں، میں ہمت کو جمع کر کے جب اپنے گھر کے دروازے تک آتا ہوں، دروازے پہ نظر پڑتی ہے، مجھے میری زہرا یاد آ جاتی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے دروازے کے پیچھے سے کوئی آواز دے رہا ہو، یا فضت خدینی، اے فضہ مجھے سہارا دو، میرا محسن قتل ہو گیا، میں سیدہ کو یاد کرتا ہوں پھر واپس آ جاتا ہوں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میں اس دروازے سے گزر کے کیسے باہر جا سکتا ہوں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إلهي بحق الزهرة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد. پروردگار ہم سب کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگار ہم سب کو جناب سیدہ کے خدمت گزاروں میں عزاداروں میں شمار فرما. پروردگار میدان محشر میں جناب سیدہ کی شفاعت نصیب فرما. پروردگار جو مؤمنین اور مؤمنات بیمار ہیں ان سب کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما. پروردگار وہ تمام افراد جنہوں نے جناب سیدہ پہ ظلم ڈھائے، ان کا دروازہ گرایا، ان کا گھر جلایا، پروردگار ان سب کے اوپر اپنا شدید عذاب نازل فرما.
پروردگار وہ تمام مؤمنین اور مؤمنات جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو قبول فرما۔ پروردگار جناب سیدہ کے لیے فرش عزا بچھانے والے، اس فرش عزا پر بیٹھنے والے، سینہ زنی کرنے والے، گریہ کرنے والے، ذکر کرنے والے، نوحہ پڑھنے والے، سلام پڑھنے والے، ان تمام عزاداران جناب سیدہ کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار ہم کو اور ہماری نسلوں کو جناب سیدہ کی ولایت پر قائم و دائم فرما۔ ہم کو اور ہماری نسلوں کو جناب سیدہ کے دشمنوں سے بیزار رہنے اور ان سے دوری اختیار کرنے کا جذبہ عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔